بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج آپ سیرت النبی سلسلے کی قسط نمبر 16 ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھے چھٹکارا پایا جائے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے؟ ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کی معبود ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت کرتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کی طرح اس کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر حلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے ہاں آنا چھوڑ دے، ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانہ دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے یہ سب۔ پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، نیز کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہیں اور نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی بات سنی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کس طرح سمجھایا بجھا کر واپس کر دیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گیا اور اس کا دین اسی طریقے سے اسی رفتار سے پھیلتا رہا، نیز ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جن و دل سے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے اور ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرو پر عمل نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں اور آپ کو بھی اس طرح چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بننا پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو نہ یہ تمہارے دیوتاؤں کو کچھ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دے، ایک فقرہ۔ وہ کیا فقرہ؟ اگر یہ راضی ہو جائیں تو وہ پورے عرب کا ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے جسے 10 فقرے ہم سے سن لے، اس طرح کے 10 فقرے ہم سے سن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں اور وہ کہتے ہوئے چل دیے: اچھا دیکھ اب تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا صالح عنصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک سے علمدار بہت تلملائے اور ان کے دلوں میں سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی،
اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی، لہٰذا کافر غصے سے بےتاب ہو گئے، بالکل لاگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے، اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کریں گے، اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شاعروں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا ہے یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے اس پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا ہے اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضع السخن تھے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اور محض دعویٰ ہی کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا اور اسے جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کو ملامت کا ہوگا اور نہ باز پرس کا، نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا اور نہ باز پرس کا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا۔ وہاں تو وہی دلخراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا، پوری قوم کو تتر بتر کر دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو پھر بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں گے۔ علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال اور دولت کی بھی کوئی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں اپنے رب سے بھی ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی اور ان میں ایک غلہ مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے، نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے، اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کر دو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو، اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے ہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا، اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے، یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں اور مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ پھر کسی نے کہا، یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان
پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ کسی نے کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کے ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم پھر ایمان لائیں گے۔ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسے عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دیں۔ سن لو، اب ہم معذور ہیں اور اب ہم حق پر ہیں کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ یاد رکھو، ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم۔ اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں، ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گر جائے، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے ایک مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری اور مشہور ہو اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ اچھا ناظرین و سامعین، آج کی قسط میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ معاملات اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین کو پھیلانے کا جہاں کام اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا ہے، اس کی وہ بہت طریقے سے جو ہے بہت ہی ذمہ داری سے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر جو رکاوٹیں ابھی آ رہی ہیں کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، اس کا بھی مقابلہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی ہم آگے جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس پر بیان کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.